دوسری طرف وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں بات کر کے طے کرو. اگر بات کر کے طے کریں اور اکتوبر کے بعد کریں یا دسمبر کے بعد کریں یا اگلے مارچ کے بعد کریں یا اگلے اکتوبر کی بات کریں، پھر آئین کہاں ہوگا اور 90 دن کہاں ہوں گے آئین کے؟ تو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں، اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. وہ ڈائیلاگ کی بات کر کے خود اپنے 90 دن کی نفی کر رہا ہے، آئین کی نفی کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے. نہ اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. اسمبلی، پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا. کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو. کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں. آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے. عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. کسی کو چھوڑا آپ نے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے، یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا. پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا. انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا. پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ. اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور یہ جو الیکشن کے خلاف
2018 کے خلاف ہم 3 ساڑھے 3 سال سڑکوں پہ رہے ہیں. ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی گرمی ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا، عوام اس میں شامل ہوتے تھے. 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جلسے میں جی، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید. تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شاہراہ دستور پر مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا. کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کہ وہ سو موٹو کرے؟ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہے تھے سارے لوگ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہی تھی. کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز، ناروا، اس ظلم اور اس دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی؟ یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں کہ جس کی نہ ہم. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں. یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست. لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے. ایسی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے پھر ہمیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب اگر بتائیے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان بلکہ ہمارا پاکستان. ایک انہوں نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے سب سے زیادہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم سے وہ نکل گئے تھے اور ابھی بھی ہم نے پچھلے 2 دن سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے مذاکرات کی زیادہ بات کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا؟ پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے. انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی، جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ کر تمام اسمبلی کے ممبران جو ہمارے ہیں مستعفی ہو جائیں. ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن ہو جاتے، ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا، اضطراب نہ ہوتا، لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی، لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے، اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے اور اپنے آپ کو مظلوم بھی بنا رہے لوگوں کے سامنے. اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کے لیے، اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے. اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا. ہمارا تصور کچھ اور تھا، اور ہم نے 3.5 سال جو سڑکوں پہ گزارے ہیں اس نے حالات تبدیل کیے ہیں. اس نے ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا، قوم کے اندر ایک شعور پیدا کیا، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی. سو اب ہم نئے نئے تجربے روز روز نہیں کر سکتے. جی مولانا صاحب، ابھی کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاء اللہ کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی، اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے، اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا. جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود. 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی. جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں، ہم نے تو ایک زبان دی تھی.
اور میں ذرا تھوڑا وزادار آدمی ہوں، کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو پہلے دستخط کرو، تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے اور نہیں وعدہ پورا کیا. تو ایک وعدہ تو نہیں ہے. باجوہ صاحب کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ جنرل فیض حمید کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ بس ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے ہیں. اب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچے. اب ہر بات پہ ہم کہیں، ہم فرنٹ پر آ کر بات کریں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سب لوگ جانتے ہیں. صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو فل سپورٹ کر رہی تھی اور کھلے عام سپورٹ کر رہی تھی. جب نیوٹرل ہوئی تو عمران خان کو میدان میں چھوڑ کے آپ لوگوں کو آگے دھکا دے دیا، دلدل میں پھنسا کے، اور نیوٹرل ہو گئے. بھائی عمران خان کو آپ اگر اتنا سپورٹ کر رہے تھے، اب نیوٹرل ہو رہے تھے، تو گند جو کیا ہوا تھا وہ تو صاف کر کے پھر آپ نیوٹرل ہوتے. آپ کو دلدل میں پھنسا کے بھاگ گئے، ان کو آگے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو. تو آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نیوٹرل سمجھ رہے ہیں، یا کیونکہ عدالتوں پہ چھاپ تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہر دور میں، عدالتیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی باہر نہیں گئی. تو یہ کیسے پاسبل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاعرہ دستور پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ حضرت یہ ایک ناکام شو ہے. 15 20 وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو راستہ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہو، لیکن ایک ناجائز بات کو جائز بنا سکے. جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں نا، ہم قانون و آئین کے ماہر ہیں. تو اس حوالے سے بڑی ایک اتفاق رائے ملک کے اندر موجود ہے. پاکستان میں ایک قومی حکومت موجود ہے، تمام کی اتفاق رائے کے ساتھ حکومت موجود ہے. اور صرف ان لوگوں کی نہیں کہ جو پی ڈی ایم میں تھے. پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں موجود ہے. پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود اے این پی بھی اس حکومت میں موجود ہے. ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں موجود ہے. باپ پارٹی بھی اس میں موجود ہے. انڈیویجول بھی موجود ہے اس کے اندر. تو ہم جہت اس وقت یہ ایک قومی حکومت کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس پوری قومی ویژن کو آپ ایک عمران خان کے لیے قربان کر دیں. کوئی عقل ہے کسی کے پاس؟ اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں. اس سے ہم مروب ہو جائیں. فضل الرحمان ایسی ویژن سے مروب ہونے والا نہیں ہے جی، انشاءاللہ. مولانا صاحب، آصف زرداری صاحب نے ایک سیاسی ڈائلاگ کمیٹی تشکیل دی ہے، تو آپ پہ کوئی دباؤ ہے زرداری صاحب کی طرف سے بھی عمران خان سے مذاکرات کریں؟ ہمارے ساتھ ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا موقف واضح ہے جس طرح ہم نے آپ سے عرض کر دیا. سر لیکن ہوگا کیا؟ ادھر سے فیصلے آئیں گے، ادھر سے پارلیمنٹ مسترد کرے گی، پارلیمنٹ جیتے گی. نتیجہ پارلیمنٹ جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ. اور ہم پہلے بھی روڈوں پر آنے کے عادی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے. ہم بڑے زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں جی. ہم زبردست قسم کے تحریکی لوگ ہیں. کل اگر پھر اس طریقے سے ان کے لیے کسی نے یہاں حرکت کی، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے پاکستان کے کوئی اور ادارہ ہو، اس طرح کے ناجائز لوگوں کے لیے ناجائز حرکتیں کرنا، پھر بھی ہم میدان میں ہوں گے. کوئی اور نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم نے یہ راستہ جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. ہمارے کارکن عوام جو اس بات کو سچ سمجھتے تھے اور ہمارے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، گزشتہ روز قومی سلامتی کے اجلاس میں آرمی چیف نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان میں وہی ہوگا جو وزیر اعظم کہیں گے. پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں، آئینی قانونی تمام وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ جس طرح پھر فیصلے کر رہی ہے، آرمی چیف نے بھی واضح کیا، اور ویسے بھی یہ تمام تر ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، اس کے باوجود سپریم کورٹ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اب جس طرح سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ براہ راست فنڈ جاری کرے، اس فیصلے کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ سپریم کورٹ پر ان کا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ اختیار بھی انہی اداروں کی ناک کے نیچے عمران خان نے اس کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا، اور وہ آئی ایم ایف سے وابستہ کر لیا اس کو. جی، آئی ایم ایف سے وابستہ کرنے کو غلامی کا نام دینے کی وجہ آزادی کا نام دیا گیا. یعنی یہ ایک عجیب سا کہ اپنے نام زنگی نہند کافور. تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صرف آرمی چیف کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات، سپریم کورٹ کے چیف کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اختیار وہ وزیر اعظم کا ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، چیف ایگزیکٹو وہی ہے. تو
तभी जाकर फिर मुल्क जो है वो सही मानों में चलेगा। नाजायज़ तरीके से एक महाज़राई की सूरत, और सब दुनिया जानती है कि महाज़राई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। अच्छा, कौमी हुकूमत इस वक्त बनी है, क्या कौमी हुकूमत ने अभी तक आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे या डीजी है ये सही थे, जिस तरह उन्होंने आपके साथ वादे किए और उसके बाद वादों से मुकर गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखिए, इस हद तक के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मैंने भी आपके सामने कह दिया कि इदारे, लेकिन चूंकि हमेशा फ़ौज का इदारा ऐसा है कि जिसमें सियासी मुदाखलत नहीं की जाती, और वो अपने मामलात अपने इदारों के ज़रिए, अपनी अदालत के ज़रिए वो तय करते हैं। ख़ुद ही किसी का अगर वो कोर्ट मार्शल करते हैं तो उस पर कोई किसी सियासी दबाव तो नहीं होता, ना सियासी मशवरा होता है उसमें। ये उनका अपना इदारा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और उनको फ़ैसला करना चाहिए, और वो ये देख रहे हैं कि मुल्क को अब हमें एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए और माजी की हुकूमत ने उसका बेड़ा गर्क किया है, तो इसके ज़िम्मेदारों को भी वो जानते हैं, जो उनके इदारे के अंदर है उनको भी वो जानते हैं। इमरजेंसी की भी खबरें चल रही हैं कि हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, जजेस को बर्खास्त किया जा सकता है। जो ईमानदार जजेस हैं, ईमानदार तो इमरानदार आजकल टर्म दिया गया है, तो मजबूरी क्या है, हुकूमत के पास रुकावट क्या है जो ईमानदार जजेस के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला सकते? सदर रुकावट है, क्या है? फिर आप कहेंगे कि देखिए ये तो गैर जमहूरी इक़दाम हो गया, ये तो बड़ा गैर जमहूरी। हम ऐसी सूरत हाल में हम जमहूरी लोग हैं जी, हमने माजी में भी एमरजेंसीज़ को सपोर्ट नहीं किया। आज सूरत हाल क्या बनती है, क्या ज़रूरत बनती है, लेकिन तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, बर्दाश्त से काम लिया जा रहा है, ताकि इस तरह की सूरत हाल तक हम ना पहुँचें और इदारों के ज़रिए से ही हम अपने फ़ैसले करें जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मौलाना साहब, जो पोस्ट इलेक्शन है इसके बाद अमूमन यही समझा जाता है कि हालात ख़राब होते हैं और माशाल्लाह भी रहा हमवार रही, तो इस सारी सूरत हाल के लिए आप किस तरह इसको काउंटर करेंगे? ये किस अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सियासी लोग मामलात को काबू में रखे हुए हैं, और ठीक है जब इस्तिराब होता है, कुछ थोड़ा हंगामाराई होती है, तो मुस्बत काम में रुकावटें आती हैं, और जो आ भी रही हैं, तो अवाम ख़ुद भी ये समझते हैं कि मुल्क की सियासत में जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उसके लिए हुकूमती इक़दामात के रास्ते में कौन रुकावटें डाल रहा है, और इससे पहले जो रुकावटें डालने के लिए बुनियादें मुहैया कर चुका है जी। अब उस ज़माने में जो माइनिंग की गई थी जी, अब कदम हम उठाते हैं तो वो फटता है, कदम उठाते हैं तो वही माइन फटता है जी। तो यही सूरत हाल इन्होंने बना रखी है। अब ठीक है, आम आदमी बेचारा वो तो अपनी ज़रूरियात की हद तक ही मामलात को देखता है, और उनके मसाइल में यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं 1 साल की कि मुल्क के अंदर कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ दोबारा किया जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स वजूद में आ गए हैं, कितने लॉन्च हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं, और आम आदमी की ज़रूरतों के लिए हम क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी 1 साल की भी नज़र आएगी और उनके 3.5 साल भी नज़र नहीं आएगी दुनिया कुछ। साहब ये फरमाएं कि आप जमहूरी हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आप ऐसा काम नहीं करना चाह रहे कि मीडिया और बाकी तनकीद करे दुनिया, लेकिन जो जजेस कर रहे हैं वो तो जमहूरी अमल तरीक़ेकार नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत, स्टेट बैंक के मामलात, स्टेट बैंक की जामा तलाशी ली जा रही है, हुकूमत का एक एक अकाउंट की छानबीन की जा रही है, जिस तरह बंदे की जामा तलाशी ली जाती है। तो ये मुदाखलत वो जो कर रहे हैं, या वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, सब के इख्तियारात छीन के अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो इनको रोकने का प्लान क्या है? इससे डरे नहीं आप जी। इन्होंने कालाबाग डैम का भी फैसला किया था, फिर क्या हुआ उसका? मौलाना साहब, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर ये 3 जजेस जिनको आप मुताज़ा भी कह रहे हैं, ये तमाम फैसलों में भी अमल दरामद कर रहे हैं और महाज़राई भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का केस नहीं होना चाहिए? इस पर हुकूमत सोच रही है कि भाई इस तरह अगर एक हद अपने दायरे में वापस नहीं आते और इसी तरीके से महाज़राई लेते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा आईन और कानून के ज़रिए कि जो हुकूमत को लेना फिर मजबूरी होगी। तो इमरान खान अब भी लाडला है किसी का? इमरान खान अब भी किसी न किसी का लाडला है सर? लाडला तो नहीं होगा किसी का, क्योंकि उससे लाड करने में
اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے اور اپنے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، اس کے لاٹ کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے آدمی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو لاڈ بھی کرتا ہے، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. جیت پارلیمان کی ہوگی، جیت عوام کی ہوگی. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں کو عدالتی مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں. آئینی طور پر اختیارات تقسیم ہیں، عدلیہ انتظامیہ سب کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے.